بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی ایجوکیٹرز برادری کیمپس گجرات، جماعت پنجم، مضمون اردو، سبق نمبر 3، متوازن غذا، ویڈیو نمبر 3۔ آج ہم متوازن غذا کی پڑھائی کریں گے۔ ٹن 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 اسکول میں لنچ کے وقفہ کی گھنٹی بجی۔ سب بچے کمرہ جماعت سے لائن قطار بنا کر اسکول کے میدان میں آئے اور اپنا اپنا لنچ کرنے لگے۔ لنچ دوپہر کا کھانا، وقفہ، مہلت، قطار، لائن۔ آج شازیہ لنچ لانا بھول گئی تھی۔ اس نے اپنی سہیلی زارا سے کہا کہ اسے بہت بھوک لگ رہی ہے، کیوں نہ کینٹین چلا جائے۔ شازیہ اور زارا دونوں کینٹین کی طرف چل دیں۔ کینٹین پہنچ کر شازیہ نے زارا سے کہا، میں تو چکن میونیز رول کھاؤں گی کیونکہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ زارا نے کہا، تمہیں پتہ ہے شازیہ، میونیز انسان کو نہ صرف موٹا کر دیتی ہے بلکہ یہ جلدی ہضم بھی نہیں ہوتی۔ تم یہ رول کھاؤ گی تو تمہارے معدے پر بوجھ پڑے گا اور پھر تم سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو پائے گا۔ زارا کی بات سن کر شازیہ نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، اگر میں نے یہ رول کھایا تو سارا دن بھاری پن یعنی بوجھل محسوس ہوگا، کیوں نہ میں رول کے بجائے چاکلیٹ کھا لوں۔ زارا اس کی بات سن کر ہنس پڑی۔ لو بھئی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا محاورہ ہے۔ اس کا معنی ہے ایک مصیبت ختم ہونے سے پہلے دوسری آ جانا۔ چاکلیٹ تو صحت کے لیے اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ چاکلیٹ میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں؟ یہ جسم میں شوگر لیول کو بڑھا دیتی ہے اور دانتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس کو کھانے سے دانتوں میں کیڑا بھی لگ سکتا ہے۔ شازیہ یہ سن کر بہت پریشان ہوتی ہوئی بولی، تو پھر میں کیا کروں؟ زارا نے جواب دیا، ایسا کرو تم پاپ کارن کھا لو۔ شازیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، پاپ کارن؟ یہ تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ کینٹین کاؤنٹر کے پیچھے سے انکل یاسر ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ بولے، بیٹا آپ آلو کے چپس کھا لیجئے۔ شازیہ خوشی سے بولی، ارے ہاں، میرے خیال میں یہ سب سے بہتر رہے گا۔ زارا انکار میں سر ہلاتی ہوئی بولی، انکل آپ کے پاس پھل ہیں؟ انکل یاسر نے کہا، بیٹا پھل تو نہیں مگر یہ پھلوں کے ذائقے والی ٹافیاں ہیں جن کا مزہ بالکل اصلی پھلوں جیسا ہی ہے۔ زارا بولی، شکریہ انکل، لیکن یہ ٹافیاں بھی ہماری صحت اور دانتوں کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ نقصان دہ، تکلیف دہ۔ کیا آپ کے پاس انڈوں کا سینڈوچ اور پھلوں کا تازہ رس ملے گا؟ انکل یاسر بولے، بیٹا وہ تو نہیں، لیکن میرے پاس سافٹ ڈرنک ہے، بولو تو دے دوں۔ زارا نے نفی میں سر ہلایا تو انکل یاسر بولے، نفی، انکار۔ سوری بیٹا جی، میرے پاس تو یہی سب چیزیں ہوتی ہیں۔ زارا نے مسکرا کر انکل یاسر سے کہا، کوئی بات نہیں انکل، آپ ہمیں ٹھنڈے پانی کی ایک بوتل دے دیں، میں شازیہ کے ساتھ اپنا لنچ بانٹ لوں گی۔ لنچ کے بعد وہ دونوں اپنی جماعت میں پہنچیں اور اپنی مس سے اس بات کا ذکر کیا۔ زارا بولی، مس، کینٹین میں نہ تازہ پھل ہیں اور نہ ہی ان کا رس دستیاب ہے۔ انکل یاسر نے تو وہاں بس ٹافیاں، چاکلیٹس، رولز، برگرز اور چپس جیسی غیر متوازن غذائیں ہی رکھی ہیں، جبکہ متوازن غذا تو وہ ہے جس میں صحت کو برقرار رکھنے والے تمام اجزاء، لخمیات اور حیاتین وغیرہ کا ہونا ضروری ہے۔ زارا کی بات سن کر مس نے کہا، اگر تم لوگ چاہو تو اسکول کی کینٹین میں معیاری یعنی اعلیٰ درجے کی اور صحت مند اشیاء دستیاب ہو سکتی ہیں۔ دستیاب، میسر یا موجود؟ شازیہ بولی، وہ کیسے مس؟ مس نے مسکرا کر کہا، انکل یاسر یہی سمجھتے ہیں کہ سب بچے ٹافیاں، چاکلیٹس، چپس اور رولز وغیرہ پسند کرتے ہیں۔ اگر تم ان کو بتاؤ کہ تم لوگوں کو کیا کھانا پسند ہے تو وہ کینٹین میں وہی چیزیں رکھیں گے جو تمہاری مرضی کی ہوں گی، مرضی، پسند۔ شازیہ خشک ہوتی ہوئی بولی، ہم ابھی جا کر ان کو بتا دیتے ہیں، پھر کل سے تو کینٹین میں ہماری پسند کی اشیاء ملیں گی نا؟ اشیاء، چیزیں۔ شازیہ،
کی بات سن کر مس ہنس پڑی اور بولی انکل یاسر کو جا کر کہنے سے پہلے اپنا یہ خیال جا کر ہیڈ مسٹریس صاحبہ کو بتائیے۔ اگر ان کو آپ کی بات پسند آئی تو وہ اسکول کے دیگر بچوں سے بھی پوچھیں گی، دیگر دوسرے، کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، رائے خیال۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے بچوں کو متوازن اور صحت مند غذا کے بارے میں آگاہی دینی ہوگی، آگاہی واقفیت، کہ تازہ پھل، دودھ، تازہ گوشت کے پارچے، ابلے ہوئے انڈے اور خشک میوہ جات کس طرح چاکلیٹس اور برگر سے بہتر ہیں۔ گوشت کے پارچے، گوشت کے ٹکڑے، پھلوں کا رس توانائی کا ذریعہ ہے اور یہ چینی ملی سافٹ ڈرنکس سے 1000 گنا بہتر ہے۔ توانائی، طاقت۔ یہ سن کر شازیہ نے فکر مندی سے زارا کی طرف دیکھا اور بولی فکر مندی، سوچ بچار یا خیال؟ لیکن ہم اپنا یہ پیغام اسکول کے تمام بچوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ اس میں تو کافی وقت لگ جائے گا، زارا نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ ہم متوازن غذا اور اس کے فوائد کے خوبصورت پوسٹر تیار کریں گے، پوسٹر، اشتہار۔ ان کے ذریعے ہم بچوں کو گوشت اور انڈوں سے حاصل ہونے والی لحمیات، سبزیوں، پھلوں اور اناج میں پائے جانے والے معدنیات اور حیاتین کے بے انتہا فائدوں، جبکہ چاکلیٹس اور فاسٹ فوڈ سے ہونے والے نقصانات سے آگاہی دیں گے، بے انتہا، بہت زیادہ۔ ان پوسٹروں کو ہم اپنی کمرہ جماعت کے باہر، نوٹس بورڈ اور کینٹین کے باہر لگائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم صبح اسمبلی میں بھی اس بات کو سب بچوں تک پہنچائیں گے۔ مس بولی شاباش زارا، یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ اگر آپ کے دیگر ہم جماعت بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ پر کام کریں تو اسکول کے بچوں کی رائے لینا اور آسان ہو جائے گی۔ آپ وقفے کے بعد اپنے ہم جماعتوں کو اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کریں۔ زارا بولی آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے مس، ہم وقفے کے بعد ضرور اپنے خیالات کو پیش کریں گی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد املا نویسی اور الفاظ معنی تحریر کریں اور یاد کریں۔ شکریہ۔ ڈائری کی جانب بڑھیں گے۔ جماعت پنجم، مضمون اردو، سبق نمبر 3، متوازن غذا۔ ڈائری، سرورق، پڑھائی، املا نویسی اور الفاظ معنی تحریر کریں اور یاد کریں۔ شکریہ۔